اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو آپ ذرا ان سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جب وہ دن آئے گا جس دن کہ ایک پکارنے والا پکارے گا ایک بڑی ناگوار چیز کی طرف، جب سور پھونکا جائے گا اور یہ نکلیں گے اپنے قبروں سے۔ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے کہ ٹڈی دل پھیلا ہوا۔ ظاہر بات ہے ایک ایک جگہ پر نہ معلوم کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں۔ اب پورے 10,000 برس نسل انسانی زمین پر اگر رہی ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، اللہ عالم، تو پھر یہ کہ آخر انسان جو نکلیں گے، جو بڑے بڑے شہر گنجان آباد علاقے تھے وہاں سے جو نکلیں گے ٹڈی دل، جراد المنتشر، مہطعین الی الداعی، اور وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی پکار پر۔ تو کافر کہیں گے، یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے، جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا، جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ، واقع ہو جانے والی، لیس لوقتھا کاذبہ، اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ ہو کر رہنی ہے۔ خافضۃ رافعہ، جو پس کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی۔ بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائیں گے، اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے، غرباء تھے، ابو الدرداء، ابو ذر، ابو ہریرہ، فقراء صحابہ، ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے۔ خافضۃ رافعہ، پس کرنے والی اٹھانے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپ آئے گی، لرزے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے۔ وبست الجبال بسا، اور جب کہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت حباء منبثا، ریزہ ریزہ بھی ہو جائیں گے، پھر غبار ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کہ ریت اڑ جاتی ہے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 گروہ میں منقسم ہو جاؤ گے۔ اب یہ 3 گروہ تھے وہاں، ایک وہ جو جہنمی تھے، دوسرے وہ جن کے لیے پہلی 2 جنتیں ہیں، اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لیے بعد والی 2 جنتیں ہیں۔ یہاں اس کی وضاحت ہو، کنتم ازواجا ثلاثا، تم ہو جاؤ گے 3 گروہوں میں منقسم۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تو جو داہنے والے ہوں گے، یا یمن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں، جو مبارک ہوں گے، ما اصحاب المیمنہ، تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے؟ داہنے والے کون ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے؟ واصحاب المشأمہ، اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے، یا یہ شوم کا لفظ آتا ہے، شومی قسمت، جو برے انجام والے۔ ما اصحاب المشأمہ، کچھ اندازہ ہے تمہیں، جانتے ہو وہ مشأمہ کیا ہوگا، اصحاب مشأمہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو 2 گروہ ہو گئے، والسابقون السابقون، اور اگلے آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے۔ اولئک المقربون، وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے اللہ کے۔ لن تنفعکم ارحامکم، تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رحمی رشتے، ولا اولادکم، نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کہ وہ جمع کرے گا تمہیں اس جمع ہونے والے دن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ جو اس روز جیتا وہ جیت گیا، جو اس روز ہارا وہ ہار گیا۔ یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک ڈرامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، نہ وہ جیت ہے اور نہ یہ ہار ہے۔ اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا،
اصل ہارا وہ جو وہاں ہارا۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ ومن یؤمن باللہ، جیت کس کی ہوگی؟ جو ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے۔ اس کی تفصیل کچھ آگے آ جائے گی کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ الحاقہ، وہ حقیقت بن جانے والی شے، وہ سچ ہو جانے والی بات، حق واقع ہو جانے والی بات۔ الحاقہ ملحاقہ، کیا ہے وہ حق ہو جانے والی بات، واقع ہونے والی بات؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تم نے کیا سمجھا کیا ہے وہ الحاقہ؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد اور سمود دونوں قوموں نے قارعہ کو جھٹلایا۔ اب دیکھیے قارعہ، اسی انداز میں وہ سورت شروع ہوگی۔ القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ۔ قارعہ کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اس حاقہ کو اور قارعہ کو، یعنی قیامت کو۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی، بہت زور سے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور جب اٹھا کر زمین کو اور پہاڑوں کو اور پٹک دیا جائے گا جیسے کہ پٹکا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا دَكَّةٌ وَاحِدَةً کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز وہ واقعہ ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھر آسمان پھٹے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، ایسے لگے گا جیسے پھرپھرا سا ہے، بربرا سا، بالکل بودا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور جہاں وہ شگاف آسمان میں ہوگا اس کے کناروں کے اوپر فرشتے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور پھر اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ فرشتے۔ یومئذ تعرضون، اس روز تمہاری پیشی ہوگی۔ لا تخفی منکم خافیہ، کوئی شے بھی تمہاری مخفی سے مخفی بھی اس روز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو وہ شخص کہ جس کو کتاب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہیں گے آؤ دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ کتنا اچھا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابی اللہم ربنا اجعلنا منہم، وہ کہے گا مجھے گمان تھا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے حساب جو ہے میرا بدلہ ملے گا، مجھے گمان تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ رہے گا اس عیش میں، اس زندگی میں جو بہت، جس میں ہر طرح کی رضا ہی رضا ہے۔ فی جنت عالیہ، بڑی بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ، باغ بلند ہوگا لیکن اس کے جو خوشے ہیں وہ نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہہ دیا جائے گا کھاؤ پیو رچتا پستا، تمہیں راس آئے یہ سب، جیسے کہ تم نے اچھے اعمال کیے ایام الخالیہ، وہ دن جو گزر چکے ان میں، دنیا میں جو اچھے اعمال کیے تھے اس کے یہ ثمرات ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص کہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے یہ کتاب نامہ دیا نہ گیا ہوتا، مرائے کاش کہ مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے کبھی بتایا ہی نہ جاتا، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے، چٹھا کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ موت جو ہے وہ بس قصہ پاک کر دینے والی ہوتی، معدوم کر دینے والی ہوتی، اس کے بعد کوئی باعث بعد الموت نہ ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال و اسباب کچھ میرے کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار، میرا دنیا میں جو غلغلہ تھا اور میری سطوت تھی اور شوکت تھی، سب ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، کوئی نام و نشان نہ رہا۔ کہا جائے گا فرشتوں سے خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے
اور ڈالو ذرا اس کے گردن میں طوق، ثم الجحیم صلو، پھر اسے داخل کرو جہنم کے اندر، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس زنجیر میں اس کو باندھو جس کا طول ہے 70 گز، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر، عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا لوگوں کو مسکینوں کے، خود تو کیا کھلاتا کسی اور سے بھی نہیں کہتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اب اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، کوئی بہی خواہ نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، نہیں زخموں کے دھون کے علاوہ اسے کچھ اور کھانے کو ملے گا، لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی کہ جو خطا کار تھے، گناہ گار تھے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس روز یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے، جیسے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی نشانہ ہے کہ جس کی طرف یہ سب دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں اس روز زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، وترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کہ کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے ہوں، جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے وہ پھسل رہی ہے ریت ادھر سے ادھر، یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا، لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور، سیدھی چٹیل زمین۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم سمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ اور صدوم کی بستیاں نہیں بسی، تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر دے گا، قیامت کا دن، اس کے شدائد، اس کی سختیاں۔ السماء منفطر بہ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے، یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی، وہ قیامت وہ انہی آسمانوں اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا، اور پھر نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کون سا نفس انسان میں جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، کانشنس، ملامت کرنے والا دل۔ مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ کوئی آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کوئی شے ہے، تو کیوں ہے یہ؟ اگر کوئی نیکی نہیں، بدی نہیں، تو یہ اندر کی خرش کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اگر یہ نیکی ہے اور بدی ہے تو کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل، تمہارا ضمیر، تمہارا کانشنس۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں۔ علی ان نسوی بنانا، یہاں کنہ محذوف سمجھنا چاہیے، بلا کنہ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کی ایک ایک پور کو برابر کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل سبب جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے، حرام خوری چھوڑنی نہیں، جس عیش کا خوگر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، قیامت کو مانوں گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی، در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چراتے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے بڑے استہزائی انداز میں، اچھا جی کب ہوگا یہ قیامت کا دن؟
تو جواب بھی اسی انداز میں ہے، یوم ہم علی النار یفتنون کی طرح۔ فرمایا فیضا برق البصر، جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چدھیا جائیں گی، خسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا، یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے۔ یہ جو ہے کشش ثقل کا جو باہمی ثقل ہے ان کروں کا، اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی؟ کلا، نہیں، لا وزر، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے۔ یُنبّأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، جو پیچھے چھوڑا ہوگا۔ ہم اعمال نیک ہوں یا بد ہوں، اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کچھ اس کے پیچھے جو اثرات چلتے ہیں اس کا حساب بھی بعد میں جاری رہتا ہے۔ وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا۔ تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا، آگے آگے پھیل رہا ہے، تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا اجر بھی رہے گا، وہ پورا رہے گا، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے برا کام شروع کیا تھا، ادھر تک جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے، تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنی موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا، یہ تو آپ کے وہ اعمال ہیں، اور یہ ذرا وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، اب دیکھیے یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ جب حضور نے خبر دی قیامت آئے گی، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو ایک ہلچل سی مچ گئی کہ کیا کہہ رہے ہیں، جزا و سزا ہوگا، سب کچھ ہوگا، کوئی وہاں چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ تو ایک آپس میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی، جو کہہ رہے ہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات واقعی صحیح ہے یا کہیں ان کا دماغی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ اما، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ قیامت کی خبر بڑی خبر ہے۔ انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں کہ یہ کچھ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے، کوئی کہتا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کہتا ہوگا تو صحیح لیکن ہمارے معبود ہیں، بچانے والے ہیں، ہم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، ہوا بھی تو بس صرف دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ کلا سیعلمون، نہیں، یہ جان لیں گے ان قریب حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی۔ جیسے سورہ قاف میں ہم نے پڑھا ہے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تم اس سے بڑے محجوب رہے اور تمہیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، آج ہم نے تمہارے آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے، آج نظر آ رہا ہے نا سب کچھ۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کوئی بات نہیں، ان قریب ہی، زیادہ دیر کی بات کیا ہے، ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر کھل جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کے لیے تو اس حقیقت کے منکشف ہونے کا وقت عین اسی وقت ہے جبکہ وہ قبر میں اتار دیا گیا۔ عالم برزخ کی پہلی منزلی پر پتہ چل جائے گا حقائق کیا ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ ساری تمہید، یہ ساری ہم نے جو تخلیق کی ہے، یہ سارا جو ہم نے اپنی نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا ہے، تو کیا کوئی رسپانسبلٹی نہیں؟ دنیا میں آپ کا اصول ہے کہ رسپانسبلٹیز اینڈ پریولیجز گو ٹوگیدر۔ تم سمجھتے ہو یہاں پریولیجز ہے، رسپانسبلٹی کوئی نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، نہیں ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن پہلے سے طے شدہ ہے، اس کا وقت معین ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کہ پھونکا جائے گا سور میں اور پھر یہ آئیں گے فوج در فوج، بھاگے ہوئے، دوڑے ہوئے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیے جائے گا اور پھر اس میں دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گی چمکتی ہوئی ریت، جیسے کہ صحراؤں کے اندر ریت چمک رہی ہوتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔